بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آج میں آپ کے لیے افغانی نان کی ریسپی لائی ہوں۔ یہ بہت ہی آسان ریسپی ہے، بہت ہی ٹیسٹی یہ نان بنتے ہیں۔ اب آپ کو افغانی نان کھانے کے لیے بازار میں جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ گھر پہ بھی بآسانی بہت ہی مزیدار نان بنا سکتے ہیں۔ تو چلیں بنانا شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم نان کے لیے ڈو تیار کر لیں گے۔ یہاں پہ میں نے میدا 1 کلو لیا ہے، 1 ٹیبل اسپون خمیر، 1 ٹیبل اسپون چینی، 1 ٹی اسپون نمک۔ یہاں پہ ہم تیل کا استعمال آدھا کپ کریں گے اور پانی ہم اس میں ڈالیں گے نیم گرم۔ ہم نے نیم گرم پانی کے ساتھ ہی اس آٹے کو گوندنا ہے۔ میں نے 1 کلو میدے میں 2 کپ پانی کا استعمال کیا ہے۔ میں یہاں پہ مشین کا استعمال کر رہی ہوں، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ آپ ہاتھ کے ساتھ بھی آٹا گوندھ سکتے ہیں بہت آسانی کے ساتھ۔ میں تھوڑی سی ذرا سست ہوں، اس لیے میں ذرا مشین کا استعمال کر لیتی ہوں، اور میرے پاس یہ مشین کی سہولت بھی موجود ہے۔ تو خیر میں آپ کو یہ بتاتی ہوں کہ اس کا آٹا ہمیں نہ تو بہت زیادہ سخت چاہیے اور نہ ہی نرم، بس نارمل سائز کی ڈو اس کی تیار ہونی چاہیے۔ اور اس آٹے کو ہم خمیر کرنے کے لیے کم از کم اسے 1 گھنٹے کے لیے رکھیں گے، اور زیادہ سے زیادہ اگر آپ اسے 2-3 گھنٹے کے لیے رکھتے ہیں تو بہت اچھے سے یہ آٹا خمیر ہو جاتا ہے اور نان بھی بہت اچھے بنتے ہیں۔ اچھا، خمیر کرنے کے لیے آپ ہمیشہ جو آٹا ہے وہ کچن میں یا ایسی جگہ پہ رکھیں جہاں پہ ہیٹ زیادہ ہو۔ پاکستان، انڈیا یا بنگلہ دیش کے لیں یا جو ایشین ممالک ہیں وہاں پہ تو گرمی ہے، وہاں پہ تو کوئی ایشو نہیں ہے، خمیر جلدی سے ہو جاتا ہے۔ لیکن جو سرد علاقے ہیں یا سرد ممالک ہیں وہاں پہ آپ کوشش کریں کہ آپ کسی کیبن میں یا پھر آپ اوون میں ہی آپ اسے رکھ دیں جہاں پہ ہیٹ تھوڑی زیادہ ہو۔ ایسا نہیں کرنا ہے کہ آپ نے اوون چلا دینا ہے، میرا مطلب یہ ہے کہ ایسی جگہ پہ رکھیں جہاں پہ جلدی آٹا خمیر ہو جائے۔ تو خیر یہاں پہ میں آٹے کے اب نان بنا رہی ہوں۔ میں نے اسے تقریباً 1 گھنٹے کے لیے آٹے کو خمیر کرنے کے لیے رکھا تھا، اور میں یہاں پہ 1 کلو میدے کے 4 میں نان بنا رہی ہوں، یا نان بریڈ بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ ہم نے پیڑے بنائے، اس کے اوپر ہلکا سا ہم آئل لگا کے ایک سائڈ پہ رکھ دیں گے، اور ساتھ ساتھ ہم نے یہاں پہ جو ہے اس کو بیلنا ہے۔ تو میں کیونکہ اوون کا استعمال کر رہی ہوں اس لیے میں نے بیکنگ ٹرے جو ہے وہ پہلے سے ہی تیار کر لی تھی، اور اس کے اوپر میں نے بیکنگ شیٹ لگا کے تھوڑا سا آئل لگایا تھا، ساتھ ہی میرے ہاتھوں پہ بھی آئل لگا ہوا تھا، اور میں نے اس طریقے سے پیڑا لے کے اور اس کو میں نے ہاتھ کے ساتھ ہی بیلا ہے۔ تو ہم نے اس طریقے سے اسے بیلنا ہے۔ آپ گول نان بھی بنا سکتے ہیں اور اس طریقے سے آپ لمبے نان بھی بنا سکتے ہیں، یہ آپ کی اپنی چوائس ہے۔ تو آپ نے اس طرح ہاتھوں کی جو پور ہوتے ہیں، انگلیاں جو ہیں، ان کی مدد سے آپ نے اس طرح نشان لگانے ہیں۔ اچھا، یہاں پہ میں انڈے اور دودھ کا استعمال کر رہی ہوں، جو کہ میں اوپر بیٹر لگاؤں گی۔ تو ویسے زیادہ تر تندوروں میں کیا ہوتا ہے کہ وہ وہاں پہ جب تندور میں نان بنائے جاتے ہیں وہ اس کی ایک سوس تیار کرتے ہیں، یا لیوی کہہ سکتے ہیں آپ آٹے کی۔ وہ جیسے فار ایگزامپل اگر آپ نے 4 ٹیبل اسپون آٹا لیا ہے تو اس میں آپ 1 کپ پانی ڈالیں گے، اور اسے آپ پین میں ڈال کے اسے پکا لیں گے، تو ایک پتلا سا بیٹر سا تیار ہو جاتا ہے۔ وہ وہاں پہ تندور میں وہ لوگ لگاتے ہیں، اور وہ لگاتے کیسے ہیں، کیونکہ وہ اس وجہ سے لگاتے ہیں کہ یہ جو ہم نے لائنز بنائی ہوتی ہیں، جو نشان لگائے ہوتے ہیں، وہ آٹا وہیں پہ ٹھہر جاتا ہے، تو وہ شیپ اپنی جو ہے وہ خراب نہیں اس کی ہوتی ہے، تو اس لیے وہ اس طرح لازمی لگاتے ہیں۔ اور دوسرا پھر اس کے اوپر انہوں نے کیونکہ تل لگانے ہوتے ہیں تو وہ بھی اوپر چپک جاتے ہیں۔ تو یہاں پہ بلیک اور وائٹ تل ہیں وہ ہم لگائیں گے۔ میں نے یہاں پہ انڈے کی زردی کو اور آدھے کپ دودھ کو میں نے پہلے مکس کر لیا تھا، اور وہ میں نے برش کے ساتھ لگایا، اور اس کے بعد پھر میں اس کے اوپر ہی میں نے یہ تل لگائے ہیں۔ تو اسے ہم بیک کریں گے 250 ڈگری سینٹی گریڈ میں 10 منٹ تک، اور میں نے پہلے سے ہی 250 ڈگری سینٹی گریڈ میں اوون کو جو تھا وہ میں نے پہلے گرم کر لیا تھا تقریباً 15 منٹ تک، اور اس کے بعد پھر میں نے 10 منٹ اسے بیک کیا۔ تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا زبردست یہ نان تیار ہو چکا ہے۔ جب نان تیار ہو جائے تو اس کے اوپر آپ ہلکا سا پانی کا چھڑکاؤ کریں، اور اس کو یا پھر کوئی کپڑا یا ٹیشو لے کے گیلا وہ اوپر اس کے ساتھ آپ لگائیں، تو یہ بہت ہی زبردست اور بہت ہی نرم تیار ہوتے ہیں نان۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی مزے کے یہ نان بنے ہیں، میرے بچوں کو، میری فیملی میں سب کو بہت پسند آتے ہیں۔ میں اکثر یہ نان بناتی ہوں، تو میں نے سوچا میں کیوں نہ اپنی یہ اسپیشل سی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ آپ ضرور بنائیں، ضرور ٹرائی کریں، اور مجھے اپنا فیڈ بیک بھی دیں۔ اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگے تو پلیز میری ویڈیو کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور شیئر بھی کریں، اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔